بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. دس از ظاہر محمود فرام اپیکس گروپ آف کالجز کاموکی کیمپس. اسٹوڈنٹس, آج کی ہماری کلاس پرنسپل آف کامرس آئی کمپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے اور آج اس کا ہم لیکچر نمبر 12 ڈسکس کریں گے. تو آج کا جو لیکچر ہے وہ پرنسپل آف کامرس کے چیپٹر نمبر 3 سے ریلیٹڈ ہوگا, جس میں ہم فارمز آف بزنس پڑھیں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. تو بیٹا چیپٹر نمبر 3 ہے ہمارا سول ٹریڈرشپ, یا اسے ہم سول پروپرائٹرشپ بھی کہتے ہیں, یا اسے ہم واحد ملکیتی کاروبار بھی کہتے ہیں. اب کاروبار کی یہ ایک ایسی قسم ہے, یہ ایک ایسی شکل ہے جس میں ایک ہی بندہ سارے کام سر انجام دیتا ہے. مطلب کہ ایک ہی بندے نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں, پیسہ بھی اسی نے لگانا ہوتا ہے. کاروبار کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, کاروبار کے جتنے بھی معاملات ہیں, یا کاروبار کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں, وہ ساری اسی ایک ہی پرسن کے ذمے ہوتی ہیں. تو ایک ایسا کاروبار جس میں فرد واحد کاروبار کا مالک ہوتا ہے اور وہی کاروبار کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار ہوگا, اسے ہم سول ٹریڈرشپ کا نام دیں گے. تو ہمارا سب سے پہلا جو آج کا کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ واحد ملکیتی کاروبار سے کیا مراد ہے, یا وٹ از مین بائی سول ٹریڈرشپ, وٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف سول ٹریڈرشپ, یعنی کہ اس کی کریکٹرسٹکس کون سی ہیں اور اس کی خوبیاں جسے ہم کہتے ہیں کون سی ہیں. تو سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں کہ واحد ملکیتی کاروبار کیا ہے. کہتے ہیں کہ واحد ملکیتی کاروبار کاروباری تنظیم کی سب سے سادہ اور قدیم ترین شکل ہے. یعنی کہ دنیا میں کاروبار کی جو سب سے پرانی شکل ہے وہ واحد ملکیتی کاروبار ہے. اب اس قسم کے کاروبار کو بنانے کے لیے یا اس قسم کے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی جو قانونی لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, یا اس کی کوئی بھی لیگل فارمیلٹیز وغیرہ نہیں ہوتی, یعنی کہ اس کی رجسٹریشن وغیرہ نہیں کروانی پڑتی. اب بیٹا کاروبار کی اس تنظیم میں جو فرد واحد ہوتا ہے وہی کاروبار کا پلان کرتا ہے, وہی کاروبار کی منصوبہ بندی کرتا ہے, اور اسی نے اس کاروبار کے سارے معاملات کو چلانے ہوتے ہیں. نہ کہ صرف اس نے کاروبار کی منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے, بلکہ اس نے یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ کاروبار کے لیے جو سوٹیبل پلیس ہے, جو مناسب جگہ ہے, جو موزوں جگہ ہے, وہ کون سی ہوگی. اور وہ نہ صرف کاروبار کو سرمایہ فراہم کرتا ہے, بلکہ کاروبار کو سرمایہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بطور مزدور کاروبار میں کام بھی کرتا ہے اور کاروبار کے نفع اور نقصان میں ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہ تو اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا جو اس پیراگراف میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آگے چلیں ہم تو اس کی کچھ ڈیفینیشنز ہیں یہاں پہ 2-3. تو ان ڈیفینیشنز کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی جو ڈیفینیشن ہے وہ D.W.T. اسٹیفرڈ کی ہے. اب D.W.T. اسٹیفرڈ کہتا ہے کہ اٹ از اے سمپلسٹ فارم آف بزنس وچ از اونڈ اینڈ کنٹرولڈ بائی ون بزنس یا ون پرسن, کہ یہ ایک کاروبار کی ایسی شکل ہے کہ سب سے سادہ, سب سے قدیم شکل ہے, سب سے پرانی شکل ہے, جس کو ایک ہی بندہ کنٹرول کرتا ہے, جس کو ایک ہی بندہ چلاتا ہے. اسی طرح سے ایک اور ڈیفینیشن ہے جی بیکر کی. اب جی بیکر نے بھی اس کی ایک ڈیفینیشن لکھی ہے کہ اس کے مطابق واحد ملکیتی کاروبار سے کیا مراد ہے, کہ واحد ملکیتی کاروبار ایک ایسا کاروبار ہے جسے فرد واحد یعنی کہ ایک آدمی نفع کمانے کے لیے چلاتا ہے. تو سول ٹریڈرشپ از اے بزنس operated by one person to earn profit, کہ واحد ملکیتی کاروبار ایک ایسا کاروبار ہے جس کو ایک آدمی نفع کمانے کے لیے چلاتا ہے. یہ جی بیکر کے الفاظ میں ہے. اسی طرح مسٹر مارکن کہتے ہیں اس کے متعلق کہ سول ٹریڈرشپ از اے ٹائپ آف بزنس آرگنائزیشن ان وچ ون پرسن اونز اینڈ آپریٹس اے بزنس. مسٹر مارکن کہتا ہے کہ واحد ملکیتی کاروبار کاروباری تنظیم کی ایک ایسی شکل ہے یا ایک ایسی قسم ہے جو فرد واحد کی ملکیت میں ہوتی ہے اور وہی اسے چلاتا ہے. تو بیٹا آپ کے سامنے یہاں پہ یہ 3 ڈیفینیشنز ہیں. تو ان 3 میں سے ایٹ لیسٹ 2 ڈیفینیشنز آپ نے یاد کرنی ہوتی ہیں جو آپ پیپر کے اندر لکھ سکیں. لہٰذا جو اچھی 2 ڈیفینیشنز آپ کو یاد ہو سکتی ہیں وہ کوئی بھی آپ 2 کر سکتی ہیں. اگر آگے بڑھیں اس میں تو اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں آپ کے پاس. ریٹیلرز ہیں, کارپینٹرز ہیں, باربر شاپ ہے, شو شاپ ہے, ریسٹورنٹ ہیں, پینٹرز ہیں, ٹورسٹ گائیڈز ہیں, بیوٹی پارلرز ہیں, سلونز ہیں. یہ ساری وہ ایگزامپلز ہیں جنہیں ہم واحد ملکیتی کاروبار کہتے ہیں. تو یہ ساری ہم سول ٹریڈرشپ کی ایگزامپلز کے اندر ان کو کوٹ کر سکتے ہیں.
जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप। वाहद मिल्कियती कारोबार की जो खूबियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो बेटा इनमें हम इंडिविजुअली सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ओनरशिप, यानी कि मलकियत। अब देखिए हमने पीछे बात की कि इसमें एक ही बंदा इन्वॉल्व होता है, एक ही बंदा इस कारोबार को चला रहा होता है, तो ये कारोबार सिर्फ फर्द वाहिद की मलकियत में होता है, यानी कि एक ही आदमी होता है जिसने इस कारोबार को चलाना होता है। और वो अशखास जो दूसरे मुलाजमीन बनकर काम ना करना चाहती हूँ, जो किसी के पास एज ए एम्प्लॉय काम ना करना चाहती हूँ, वो फर्द वाहिद का जो बिजनेस है यानी कि जो वाहिद मिल्कियती कारोबार है उसको शुरू कर सकते हैं और उसके मालिक बन सकते हैं। इस तरह नंबर 2 पे है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, यानी कि तश्कील। अब देखिए बेटा इस कारोबार को बनाने के लिए, इस कारोबार की तश्कील के लिए किसी भी तरह का कोई खास कानून नहीं बनाया गया, ना इसकी रजिस्ट्रेशन के मतलब कोई खास कानून बनाया गया है। इसलिए इस कारोबार की किसी भी किस्म को कोई भी कानूनी सरगर्मी शुरू करने किए बगैर, यानी कि कोई भी कानूनी अमल के बगैर हम स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि इस कारोबार की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया, तो लिहाजा इस कारोबार की तश्कील दूसरे जो बिजनेस हैं लाइक पार्टनरशिप है या जॉइंट स्टॉक कंपनीज है उनकी निस्बत इस कारोबार को हम आसानी से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी कैपिटल। अब इसमें एक ही बंदा होता है और फर्द वाहिद होता है, तो फर्द वाहिद जो है कारोबार चलाने के लिए खुद ही कारोबार के अंदर सरमाया फराहम करता है, यानी कि सरमायाकारी की जो तमाम तर जिम्मेदारी है वो उसी कारोबारी शख्स के ऊपर आयद होती है जिसने इस कारोबार को चलाना होता है। तो ये सरमाया नकद कैश की सूरत में भी हो सकता है और मतलब असासाजात की सूरत में भी फराहम किया जा सकता है, लेकिन जरूरत के वक्त मजीद सरमाया को अगर हासिल करना दरकार हो तो वो सरमाया कर्ज लेके पूरा किया जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट है जी मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। अब कारोबार का जो इंतजाम इंसराम है या कारोबार की जो मैनेजमेंट है वो भी फर्द वाहिद के हाथ में ही होती है, क्योंकि अकेला ही बंदा कारोबार का मालिक होता है, वही कारोबार को चला रहा होता है और उसी ने कारोबार को बनाने के मतलब जितनी भी पॉलिसीज हैं वो तरतीब देनी होती हैं और ना सिर्फ पॉलिसीज तरतीब देनी होती है बल्कि उसने उन पॉलिसीज को अमली जामा भी पहनाना होता है। तो तमाम उसी कारोबार की सूरत में जो फर्द वाहिद है, उनके जो कारोबार का मालिक है, अपनी कुछ जिम्मेदारियां अपने किसी काबिल एतमाद दोस्त को, काबिल एतमाद साथी को या काबिल एतमाद मुलाजिम को सौंप सकता है ताकि उसकी जो जिम्मेदारियां उनको डिवाइड किया जा सके। इसी तरह नेक्स्ट नंबर 5 पे है प्रॉफिट, मुनाफा की तकसीम। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें एक ही बंदा इन्वॉल्व होता है, इसमें कोई और दूसरा पर्सन पार्टनर नहीं होता, अकेले बंदे ने सारे पैसे लगाए होते हैं, तो लिहाजा मुनाफा या नुकसान किसी भी कारोबार की कामयाबी और नाकामी का निशान होती हैं। तो देखिए फर्द वाहिद जो है वो तमाम कारोबारी मामलात का अकेला ही जिम्मेदार होता है, तो तमाम मुनाफा भी फर्द वाहिद यानी कि आजर का होता है और इसी तरह अगर कोई नुकसान हो जाए तो तमाम नुकसान भी उसी को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि तमाम तक जो सरमायाकारी है इसने अपनी जेब से की होती है, तो इसलिए मुनाफे का जो वाहिद हकदार होता है और वो फर्द वाहिद ही होगा और नुकसान अगर हो जाता है तो नुकसान की सूरत में भी फर्द वाहिद ही यानी कि आजर ही कारोबार शुरू करने वाला ही इसका अकेला जिम्मेदार होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी नंबर 6 पे लीगल एंटिटी यानी कि कानूनी हैसियत। देखिए बेटा जो वाहिद मिल्कियती कारोबार है कानून की नज़र में इसकी कोई अलग कानूनी हैसियत नहीं होती, क्योंकि इस किस्म के कारोबार को चलाने के लिए ना तो किसी तरह की कोई इजाज़त लेनी पड़ती है और ना ही इसकी कोई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है। इसलिए हुकूमत इस कारोबार को मालिक से अलग तस्वर नहीं करती या इस कारोबार को मालिक से अलग हैसियत नहीं देती। तो लिहाजा अगर कारोबार में कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है या झगड़े वगैरह की सूरत में कारोबार का जो मालिक है उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कारोबार के खिलाफ यानी कि बिजनेस के खिलाफ किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उसके बाद नंबर 7 पे है जी अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी कि गैर महदूद जिम्मेदारी। देखिए जी इस कारोबार में एक ही बंदा इन्वॉल्व होता है, फर्द वाहिद इस कारोबार को चलाना होता है, तो फर्द वाहिद की जो जिम्मेदारी है वो गैर महदूद समझी जाती है, क्योंकि बाज़ कारोबार के दिवालिया हो जाने पे यानी कि बैंकरप्ट हो जाने पे या अगर कर्ज वाजिबात अदा करने के लिए इसकी जाती जायदाद तक को भी फरोख्त करना पड़े
تو اس کو فروخت کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر قرضہ جات زیادہ ہو جاتے ہیں اور جو کاروبار کا مالک ہے اس کو اپنا گھر بیچنا پڑے یا اپنی پراپرٹی بیچنی پڑے تو اس کی پراپرٹی کو بیچ کے بھی اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، جس کی وجہ سے واحد آجر کاروباری معاملات میں لاپرواہی نہیں برت سکتا، لہٰذا وہ ان تمام معاملات کو بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ذمہ داری غیر محدود ہے، لامحدود ہے، لہٰذا وہ تمام معاملات کو بڑے احسن طریقے سے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 1 پہ جی لیگل ریسٹرکشن، یعنی کہ قانونی پابندی۔ اب ابھی ہم نے بات کی اوپر کہ اس کاروبار کو تو رجسٹر نہیں کروایا جاتا، اس کاروبار کی رجسٹریشن ضروری نہیں ہوتی، تو لہٰذا واحد ملکیتی کاروبار شروع کرنے کے لیے کوئی قانونی پابندی بھی عائد نہیں کی جاتی، یعنی کہ اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن یعنی کہ کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ مخصوص بزنس ہوتے ہیں واحد ملکیتی کاروبار میں، کچھ اسپیسیفک ٹائپ آف بزنس ہیں جن کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں حکومت سے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل میڈیکل سٹور کی ایگزامپل اگر آپ لے لیں تو میڈیکل سٹور بھی واحد ملکیتی کاروبار کی ایک شکل ہے، لیکن اس کو چلانے سے پہلے یا اس کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو تمام طرح کے جو اس میں بزنس ہیں، تمام اشکال میں جو بزنس ہیں واحد ملکیتی میں، ان میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ مخصوص کاروبار ہیں جن میں گورنمنٹ کی طرف سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ نیکسٹ اگر جائے تو نیکسٹ ہے جی انسرٹینٹی، یعنی کہ غیر یقینی صورتحال۔ اب دیکھیے بیٹا یہ جو بزنس ہے یہ اس میں تھوڑی سی غیر یقینیت پائی جاتی ہے، اس قسم کے کاروبار میں غیر یقینی صورتحال اکثر و بیشتر دیکھنی پڑتی ہے، کیونکہ فرد واحد کی سستی کی وجہ سے، اس کے نااہلی کی وجہ سے، اس کے بیمار ہو جانے کی وجہ سے یا اس کے اچھا کام نہ کرنے کی وجہ سے سارا جو بزنس ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس بزنس میں جو صورتحال ہے وہ بڑی غیر یقینی ہوتی ہے کہ شیور نہیں ہوتا کہ یہ بزنس سکسیسفل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس بزنس کا جو دار و مدار ہے وہ فرد واحد پہ ہوتا ہے۔ اگر فرد واحد کو کچھ ہو جائے یا وہ سستی کا مظاہرہ کرے، نااہلی کا مظاہرہ کرے، کاہلی کا مظاہرہ کرے تو کاروبار کی جو صورتحال ہے وہ واضح نہیں ہو پاتی۔ نمبر 10 پہ جی ڈور اسٹیپ سروسز، یعنی کہ گھر تک فراہمی۔ اب عام طور پہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہے وہ گلی محلوں یا عام طور پہ آبادی والے علاقوں میں بنائے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس واحد ملکی کاروبار کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ ہر جگہ پہ قائم کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے جو کسٹمرز ہوتے ہیں یعنی کہ جو صارفین ہیں ان کو جو اشیاء کی فراہمی ہے ان کے گھروں تک پاسبل ہو جاتی ہے۔ گھر کے پاس دکانیں ہوتی ہیں تو وہ آسانی سے وہاں سے چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی اسمال سائز، یعنی کہ چھوٹے پیمانے پہ چیزیں بنانا، یعنی کہ قلیل پیمانہ پیدائش پہ چیزوں کو تیار کرنا۔ اب دیکھیے واحد ملکیتی کاروبار عام طور پہ چھوٹے پیمانے پہ تیار کیا جاتا ہے کیونکہ قابلیت اور سرمایہ کاروبار کو پھیلنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اب اس میں قابلیت بھی محدود ہوتی ہے، ایک اکیلا آدمی ہوتا ہے اور سرمایہ بھی محدود ہوتا ہے، تو اس لیے جو فرد واحد ہے یعنی کہ واحد آجر ہے وہ محدود علاقے میں ہی اپنی خدمات فراہم کر سکتا ہے، لیکن بعض اوقات اگر حالات موزوں ہو جائیں، اگر بہتر حالات ہوتے ہیں، پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کے پاس، تو اس کو بڑے پیمانے پہ بھی شروع کیا جا سکتا ہے جو کہ بڑا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ بیٹا اگر ہم دیکھیں، نیکسٹ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ لمیٹڈ لائف، یعنی کہ محدود عمر، تھوڑی عمر، چھوٹی عمر۔ دیکھیں جو فرد واحد ہے، جو کاروبار کا مالک ہے وہ فرد واحد ہوتا ہے، اور اس لیے کاروبار کا انحصار بھی فرد واحد کی صحت پہ اور زندگی اور موت پہ ہوتا ہے۔ اگر فرد واحد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کا کاروبار کے مالک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی موت کے ساتھ یہ کاروبار بھی ختم ہو جائے گا، یعنی جس وقت وہ اس کاروبار کو ختم کرنا چاہتا ہو کر سکتا ہے، یا اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی کاروبار کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، یعنی کہ کاروبار بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد 13 پہ جی سکسیس آف بزنس، کاروبار کی کامیابی۔ اب واحد ملکیتی جو کاروبار ہے اس کی کامیابی، اس کی ترقی، اس کی ساکھ، اس کی گڈ ول کا جو انحصار ہے وہ بہت حد تک فرد واحد کی صلاحیتوں پہ اور اس کی استطاعت پہ، اس کی کیپیسٹی پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ زیادہ کیپیسٹی سے کام کرتا ہے، اگر وہ زیادہ جان فشانی سے کام کرتا ہے تو اپنے کاروبار کو زیادہ سکسیسفل بنا سکتا ہے، لیکن اگر وہ زیادہ کامیابی سے کام نہیں کر سکتا تو اس کا کاروبار بھی اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی اسکیرسی۔ اسکیرسی کا مطلب ہے یہاں پہ رازداری۔
اب دیکھیں جو فرد واحد ہے وہ اکیلا ہی کاروبار کے اندر انوالو ہوتا ہے، تو رازداری جو ہے، جو سیکریسی ہے، وہ کاروبار کی کامیابی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ واحد ملکیتی کاروبار میں چونکہ مالک فرد واحد ہوتا ہے، ایک ہی مالک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام فیصلوں سے خود ہی آگاہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس نے تمام فیصلے خود ہی کرنے ہوتے ہیں، اکیلے نہیں کرنے ہوتے ہیں۔ اب اس کو اپنے حسابات اور جانچ پڑتال کی اشاعت بھی لازمی نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کے کاروبار کا کوئی بھی جو راز ہے وہ افشا نہیں ہوتا، اس کے کاروبار کا کوئی بھی راز کوئی دوسرا پرسن نہیں جان سکتا۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ جو سیکریسی ہوتی ہے وہ فرد واحد کا جو کاروبار ہے وہ واحد ملکیتی کاروبار میں ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی ایزی ٹرانسفریبل، یعنی کہ آسان انتقال پذیری۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹس، آپ واحد ملکیتی کاروبار نہ صرف کسی دوسرے شخص کو قانونی کارروائی کے بغیر آسانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے، بلکہ بوقت ضرورت آپ اس کی نوعیت بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر مینوفیکچرنگ ہے تو آپ اس کو ٹریڈنگ میں کنورٹ کروا سکتے ہو، اگر ٹریڈنگ بزنس ہے تو آپ اس کو آسانی سے سروسز میں کنورٹ کروا سکتے ہو، یعنی کہ اس کو ٹرانسفر کرنے میں کسی طرح کی کوئی ہیزیٹیشن یا کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اور آج کا لاسٹ پوائنٹ ہے ایزی ڈیزولیشن، آسان خاتمہ۔ اب اس قسم کے کاروبار کو بغیر کسی رکاوٹ کے آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس قسم کے کاروبار کو فروخت کرنے میں چند دن تو درکار ہو سکتے ہیں، یعنی کہ چیزیں بیچنے میں یا ان کی جو ایسٹس ہیں ان کو بیچنے میں چند دن تو لگ سکتے ہیں، لیکن آپ کاروبار کی جو سرگرمیاں ان کو کسی بھی وقت معطل کر سکتے ہو، کسی بھی وقت ختم کر سکتے ہو۔ آپ کو اس کی جس طرح اس کاروبار کو بنانے کے لیے کسی لا کی کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح سے اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے بھی کسی طرح کا کوئی جو ہے کسی طرح کی اجازت لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اسی چیپٹر کا نیکسٹ کویسچن ہم ڈسکس کریں گے، تو تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔